اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یاسین کی بالکل آخری آیتیں پڑھ رہا ہوں، آیت نمبر 80، 81، 82، 83۔ الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون۔ وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے ہرے بھرے درخت سے آگ پیدا کر دی، پھر تم اس سے آگ جلاتے ہو۔ أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ؟ کیا جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا وہ اس پر قادر نہیں کہ ان جیسوں کو پیدا کر دے؟ بلا، ہاں وہ قادر ہے۔ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، اور وہی ہے اصل پیدا کرنے والا اور جاننے والا۔ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ اس کا معاملہ تو بس یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔ فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ پس پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا اختیار ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ تشریح سن لیجیے اس کی۔ قانون قدرت کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی زبردست قدرت بیان فرما رہا ہے کہ اس نے آسمانوں کو اور ان کی سب چیزوں کو پیدا کیا، زمین کو اور اس کے اندر کی سب چیزوں کو بھی اسی نے بنایا۔ پھر اتنی بڑی قدرتوں والا انسانوں جیسے چھوٹے مخلوق کو پیدا کرنے سے عاجز آ جائے گا؟ یہ تو عقل کے بھی خلاف ہے۔ جیسے فرمایا لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ، سورہ مومن کی آیت ہے، آیت نمبر 57۔ یعنی آسمان اور زمین کی پیدائش انسانی پیدائش سے بہت بڑی اور اہم ہے، بہت بڑی اور اہم ہے۔ یہاں بھی فرمایا کہ وہ اللہ جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کر دیا، وہ کیا انسانوں جیسی کمزور مخلوق کو پیدا کرنے سے عاجز آئے گا؟ اور جب وہ قادر ہے تو یقیناً انہیں مار ڈالنے کے بعد پھر وہ انہیں جلا دے گا۔ جس نے ابتداءً پیدا کیا ہے اس پر اعادہ بہت آسان ہے، جیسا اور آیت میں ہے، سورہ احقاف میں ہے، اولم یروا ان اللہ الذی، میں صرف ترجمہ پڑھ لیتا ہوں، کیا وہ نہیں دیکھتے کہ جس اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو بنا دیا اور ان کے پیدائش سے عاجز نہ آیا نہ تھکا، تو کیا وہ مردوں کے زندہ کرنے پر قادر نہیں؟ بے شک قادر ہے، بلکہ وہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ وہی پیدا کرنے والا اور بنانے والا، ایجاد کرنے والا اور خالق ہے، ساتھ ہی دانا بینا اور رتی رتی سے واقف ہے۔ وہ تو جو کچھ کرنا چاہتا ہے اس کا صرف حکم دے دینا ہی کافی ہوتا ہے۔ مسند احمد کی حدیث قدسی میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندو، اے میرے بندو، یہ حدیث قدسی ہے، اے میرے بندو تم سب گنہگار ہو مگر جسے میں معاف کر دوں تو تم مجھ سے معافی طلب کرو، میرا وعدہ ہے کہ معاف کر دوں گا۔ تم سے فقیر ہو مگر جسے میں غنی کر دوں۔ میں جواد ہوں، میں ماجد ہوں، میں واجد ہوں، میں جو چاہتا ہوں کرتا ہوں۔ میرا انعام بھی ایک کلام ہے اور میرا عذاب بھی کلام ہے۔ میں جس چیز کو کرنا چاہتا ہوں کہہ دیتا ہوں کہ ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ ترمذی کتاب صفت القیامہ میں یہ حدیث موجود ہے اور مسند احمد میں بھی موجود ہے اور تفسیر ابن کثیر میں بھی موجود ہے۔ ہر برائی سے اسی حی قیوم کی ذات پاک ہے جو زمین اور آسمان کا بادشاہ ہے، جس کے ہاتھ میں آسمان اور زمینوں کی کنجیاں ہیں،
چابیاں ہیں، وہ سب کا خالق ہے، وہی اصل حاکم ہے، اسی کی طرف قیامت کے دن سب لوٹائے جائیں گے، اور وہی عادل اور منعم، اللہ تعالیٰ انہیں سزا اور جزا دے گا۔ اور جگہ فرمان ہے پاک ہے وہ اللہ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی ملکیت ہے، اور آیت میں ہے کہ کون ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا اختیار ہے۔ اسی لیے فرماتے ہیں تبارک الذی بیدہ الملک، اللہ پاک ہے وہ اللہ جس کے ہاتھ میں ملک ہے۔ پس ملک ملکوت دونوں ایک ہی معنی ہے، جیسے رحمت رحموت، رہبت رہبوت، اور جبر اور جبروت، یہ سب ایک ہی معنی میں تقریباً آتے ہیں، تھوڑا بہت فرق ہوگا۔ یہ میں نے علماء کے لیے کچھ چیزیں بتا دی۔ اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ، سبحان الحنان، سبحان المنان، ادخلنا الجنت من باب الریان، آمین آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔